بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارلہ نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج ہم دو انتہائی اہم ترین خبریں جو ہے نا، بلکہ تین انتہائی اہم ترین خبروں پر گفتگو کریں گے۔ اس میں سے سب سے پہلے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا حلف اٹھانے کے بعد آج تک بانی پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بیان یا کسی پریس کانفرنس میں کوئی مدعا کیوں نہیں اٹھایا، اور دوسرا ایلون مسک پاکستان سے معافی مانگیں گے، کس بات پر مانگیں گے، کیوں مانگیں گے، یہ ہم آپ کو اسی ولاگ میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سنجیدہ لڑائی شروع ہو چکی ہے؟ اجلاس ہونے جا رہا ہے سی ای سی کا پیپلز پارٹی کی، اس میں کیا اہم ترین فیصلے ہونے والے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار سید ذوالفقار علی شاہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ شاہ جی، ٹھیک ہے۔ وہ شاہ جی وہ کہتے ہیں نا لائیاں گانا ہے کہ وہ اس سے ہم نے یاریاں لگائی ہیں، لیکن اس سے تو وہ کچھ برآمد نہیں ہوا ٹرمپ سے، ٹرمپ صاحب سے۔ تو وہ ابھی 3-4 انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہیں اور پھر 2-3 جگہ تقاریر بھی کی ہیں انہوں نے، تو انہوں نے کہیں بھی بانی پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کیا۔ اب اس پہ جو ہے نا شاہ جی، میری ایک بڑے اہم ترین ذریعہ جو ہے پی ٹی آئی کا انتہائی سنجیدہ اور قریب ذریعہ امریکہ میں موجود، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اس حوالے سے ہم خود بھی مایوس ہیں کہ آخر کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں بڑا سرگرم ہو کر ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا، اور انہیں بڑی امید تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ کم از کم جو ہے آ کے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں ہی وہ اس طرح کی کوئی بات ضرور کریں گے۔ آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ نے یہ اس طرح کی کوئی بات کیوں نہیں کی؟ شاہ جی چوشا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جتنی کھپ ڈالی ہوئی تھی نا، مثلا ٹرمپ کے جیتنے کے بعد اور ٹرمپ سے جیتنے سے پہلے بھی، کہ ٹرمپ صاحب اگر جیت گیا ہو جانا ہے، ہو جانا ہے سر، تو اس حوالے سے تو میرے خیال میں جو ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی تھی تو سر اس کے اندر ایک کرسی جو تھی نا خالی، وہ ساتھ رہنی چاہیے تھی۔ خان صاحب کی، میرے مرشد کی، قائد انقلاب کی کوئی چیز اس کے اوپر رکھی ہونی چاہیے تھی، اور ہر بندہ جو آتا نا، چاہے وہ امریکن ہوتا، پاکستانی یا دنیا کے کسی، وہ وہاں پر جو ہے نا پہلے عقیدتاً وہاں سے اس کرسی کو جو ہے سلام کرتا، پھر وہ بیٹھتا جا کے۔ لیکن ایسا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سر ہوا کچھ نہیں ہے۔ اب جس طرح آپ نے کہا کہ خود تحریک انصاف کے جو بڑے اہم عہدیدار ہیں، جو امریکن ان کی جو تنظیم ہے اس کے، تو وہ بھی پریشان ہے کہ ایسی کیا بات ہوگی۔ اور اس سے پہلے آپ کے یقیناً نالج میں ہوگا کہ حلف اٹھانے سے پہلے کوئی یہ بڑی کوشش ہوئی تھی کہ ٹرمپ صاحب کوئی ٹویٹ کر دیں۔ رچرڈ گارڈنر نے تو ٹویٹ کیے نا، 2-3 دفعہ ری ٹویٹ بھی کیے، تو انہوں نے کہا تھا یہ کوئی کوشش کریں ٹویٹ کر دیں، تو وہاں سے جب چٹا انکار ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی چھوٹا ٹرمپ بھی ٹویٹ کر دے، کوئی بیٹا ان کا، لیکن وہ بھی نہیں بات جو ہے نا وہ بنی۔ تو یہیں سے تحریک انصاف کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے تھا کہ پائن وہ کیا کہتے ہیں، ہاتھی کے دانت جو ہے نا دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ تو ٹرمپ سر ایک سپر پاور کا صدر ہے اس وقت، جو ہے اکلوتی سپر پاور ہے دنیا کے اندر، اس کا صدر ہے۔ آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ ٹرمپ کو چائنا کا صدر فون کر رہا ہے، تو چائنا کے صدر کو ساتھ وہ معاملات ڈیل کرے گا یا وہ خان صاحب کی دیکھے گا؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ چوئی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دیکھیں یہاں پر 24 نومبر کو چڑھائی کرتی ہے تحریک انصاف اسلام آباد کے اوپر، پورا لاؤ لشکر لے کے سارا آتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ اس جو چڑھائی کی تھی اس کے اندر 2-4 لاکھ مجمع ہوتا اور وہ ڈی چوک کے اوپر آ کر قبضہ کر لیتا، تو اس کے بعد جو مذاکرات کا چلا ہے سیشن، تو سر اس کے بعد کس قدر چڑھائی کرتی تحریک انصاف؟ ٹھیک ہے، اور وہ کیا، لیکن اچھا پھر گورنمنٹ بھی پسپائی اختیار کرتی، کیوں مجبور ہو جاتی نا، پیچھے ان کو پاور نظر آ رہی تھی۔ سیاسی لیڈر کی چوائس آف پاور جو ہوتی ہے اس کے پیچھے عوام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ عوام کی پاور، عوام کی جو ایک اس کے ساتھ طاقت ہوتی ہے، اس کے بل کے اوپر وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ پاگل کا بچہ تو نہیں ہے، سپر پاور کا صدر ہے، اس نے الیکشن جیتا ہے، جو بائیڈن سے مقصد وہ تھا، اس کے بعد کمیلا ہیرس جو ہے اس کو ہرایا اس نے، تو سر وہ نہیں دیکھ رہا کہ خان صاحب کی ہر کال جو ہے وہ ناکام جاتی ہے۔ آپ کا مطلب یہ ہے چوئی صاحب کہ کیا ٹرمپ جو ہے وہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا دیکھتا ہے کہ جس کے اندر وہ مثلا دنیا کا مقبول ترین لیڈر جو ہے، اچھا وہ سوشل میڈیا کے اندر تو پاکستانی دنیا کے مقبول ترین لیڈر ثابت کرتے ہیں، سر وہ اسے بھی نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا ایک علیحدہ چیز ہے، لابنگ جو کر رہے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے، ان کی تنظیم جو کچھ ہمیں بریف کرتی ہے وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ انہوں نے بار بار احتجاج کی کال دیا، کوئی نکلا ہی نہیں ہے۔ پھر ان کو 14 سال قید، پھر ان کی ڈیڈ لائن، جی بشرا بی بی
وہ ان کو سزا ہوئی ہے, کوئی بندہ نہیں نکلا. تو سر سیاسی لیڈر کی اہمیت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے عوام جو ہے. تو عوام ہی جب خان صاحب کا ساتھ نہیں دے رہے تو سر اس کے بعد مجھے ایک چیز بتائیں کہ دوسرا بندہ خان صاحب کا باہر کیا محسوس کرے گا. ہاں یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ خان صاحب اگر اثاثہ ہیں ان کے, ٹھیک ہے, بہت ساری کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں جی پا جانا اے کام کرو گے, اے کرو گے, وہ کہتے ہیں جی بالکل کراں گا, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, پھر وہ دیکھتے ہیں حالات کہ ایسا ہو سکتا ہے, تو سر اس بیس کے اوپر بھی وہ کرتے ہیں. لیکن حال کی گھڑی کے اندر شاید ایسی بات نہیں ہے, ایسے حالات نہیں ہے کہ ان کی ضرورت ہو یا ان کی جو ہے نا وہ ناگزیر ضرورت ہو, ناگزیر ضرورت ہو. اور اگر تھوڑا ہے بھی تو آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا موجودہ, سر وہ کسی صورت بھی ابھی خان صاحب کو ساتھ جو ہے نا کسی روح رعایت کی قائل نہیں ہے. بلکہ اچھا ایک چیز اور جیسے میں آپ کو بتاؤں, آپ کسی تقریب میں جاتے ہیں نا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ دیکھتے ہیں کرسی ساری خالی پڑی ہوئی ہیں, تقریب سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گئے, تو اگر آپ عقل مند ہیں نا تو آپ وہاں اس کرسی پہ بیٹھیں گے جہاں آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں سے آپ کو کوئی اٹھائے گا نہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے جناب تقریریں کرتے پھریں, تقریر کے اندر ان کی رہائی کے لیے کریں, اور ویری نیکسٹ ڈے نہیں تو چلو نیکسٹ منتھ جو ہے سر 9 مئی کے اندر جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ مقدمے کا فیصلہ آتا ہے, اور اس کے اندر خان صاحب کو بھی دھر لیا جاتا ہے. تو سر ٹرمپ صاحب جو کال دیں گے یا وہ تقریر میں اس کی حمایت کریں تو اس کی کیا ویلیو رہے گی, کیا ویلیو رہ جائے گی, وہ مساق پہ آپ کو حد تک محسوس کرتے ہیں. تو یہ ایک ساری چیزیں ہیں, مے بی کہ کل پرسوں ٹرمپ کو بیان دے دے, لیکن اگر وہ فرض کریں دے بھی دیتے ہیں بیان ٹرمپ, تو سر اس کی لیگل جو ہے وہ حیثیت جو ہے وہ کیا پاکستان کے اندر رہے گی, ٹھیک ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا, بلکہ میں یہاں تک دیکھوں گا کہ ایک بڑا ٹی وی چینل ہے ہماری مرگلا کی, وہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم نام لیں, اس کے اندر ایک سینئر مقصد جو صحافی تھے سر, وہ انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ اپنا حلف اٹھانے کے ود ان 48 آورز ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گے پاکستان کے الیکشن کمیشن کے متعلق, جیسا کہ بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے جاری کیا. سر یہ پھر وہاں دوسروں نے کاؤنٹر کیا کہ پاجن پاک کیوں وہ ایسا کریں گے. تو یہ سر جو ابھی تک ٹرمپ نے بیان نہیں دیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہوتا ہے نا کہ یہ بڑے عوامی مطلب پاپولر لیڈر ہیں, سر وہ پریکٹیکلی جو ہے گراؤنڈ ریئلٹیز ان کا ساتھ نہیں دیتی, نہ وہ پروف کر پائے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے کہ میں ماضی میں آپ کو مثال دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو تھے نا سر 60,000 کوڑے کھائے, اس کا مطلب ہے بندے باہر نکلتے تھے تو کھائے نا, گھر بیٹھے کسی نے نہیں اٹھا لیے, پھانسیاں لگیں, ٹھیک ہے, جیلوں میں گئے. تو سر یہ کیوں اگر نکلتے ہیں تو کیوں کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب ایک عظیم لیڈر ہے؟ اس لیے کہ بھٹو صاحب کے پیچھے عوام نکلے تھے, بھٹو صاحب کو کے ساتھ عوام نے اپنا رشتہ جو تھا نا وہ پروف کیا تھا. اچھا شاہ جی, اب چلتے ہیں ٹرمپ کے انتہائی قریبی ساتھی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کی جیت میں ان کا بڑا نمایاں کردار ہے, دنیا کے اس وقت سر فہرست امیر آدمی وہ ہیں, یعنی ٹیسلا کے چیئرمین اور ایکس کے جو ہاں ایلان مسک جو ہیں. جی بالکل. اب ان کے حوالے سے یہ خبر گردش کر رہی ہے جناب کہ وہ پاکستان اور پاکستانیوں سے معافی مانگے. یہ کیا بات ہے شاہ جی, وہ کیوں معافی مانگے پاکستانیوں سے؟ سر وہ پاکستان کے اندر کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا نام ہے ان کا جو اسپیس اسٹار لنک جو ہے, اسٹار لنک کا, تو اسپیس جو اتھارٹی ہے اس کو انہوں نے خاطر کیا, ٹھیک ہے. تو چوہدری صاحب کہیں پہ آ کے تو جو ہے نا وہ ہم بڑا اپنی آبادی کو کہتے ہیں نا جی ساری آبادی بڑا آبادی وسائل کھا رہی ہے ساری آبادی, تو کہیں پہ آ کے تو ہماری آبادی جو ہے نا وہ مقصد پازیٹیو کو کہتے ہیں نا, ہر شر میں سے بھی ایک خیر کا پہلو ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر بھی مقصد آپ سمجھ لیں کہ 24-25 کروڑ آبادی ہے, تو یہاں کنزیومر تو بہت ہے نا, ظاہر ہے سر ایک بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے ہر لحاظ سے. انڈیا کیوں پوری دنیا مقصد باولی ہوئی پھرتی ہے, کیونکہ سر 1.5 ارب بندہ ہے, وہ ایک سوئی بینک ہے میں انڈیا کے اندر, تو 1.5 ارب سوئی جو ہے وہ ٹھگ کر کے بکتی ہے. تو پاکستان بھی جو ہے 25 کروڑ آبادی والا ایک بڑا ملک ہے, آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے, تو یہاں پہ وہ اس کو اربوں ڈالر جو ہے سر وہ مل سکتے ہیں. تو اس کے لیے وہ اس نے جب لکھا ہے تو بالکل وہ صحیح کہتے ہیں کہ وہ پہلے پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر بڑا اعتراض کرتا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ایلن مسک نے جو وہ تنقید کی ہوئی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل اس کو جو ہے معافی مانگے, اس کے بعد یہاں پہ وہ کاروبار کرے. لیکن 2 چیزیں ہیں اس میں, پاکستان دیکھے گا کہ پاکستان کا اپنا جو ایک فائدہ ہے نا وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ اگر جو ایلن مسک یہاں کام کرنا چاہتے ہیں, دنیا کے امیر پہلے نمبر پہ آپ بالکل, اب تو اس کے بعد سر پاکستان کا بینیفٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کا بینیفٹ اگر ہے بالکل انہیں اجازت دیں, اس میں یہ اگر وہ نہیں بھی نہ معافی مانگتا, ٹھیک ہے یار, معافی مانگنے کے اگر کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ ہم جذبات
پاکستان کا اگر بینیفٹ ہے نیشن انٹرسٹ میں جو ہے نا نیشنل انٹرسٹ جو ہے نا سر سیدھی گل ہے $1 ارب اگر پاکستان کو آ جاتا ہے نا 1 سال کے اندر وہ سر 1 ارب مافیاں آ جائیں گی. اچھا جی مقابلے کی دوڑ ہے نا. دیکھیں جیسے ابھی ٹک ٹاک کی بات ہو رہی ہے, امریکہ میں بھی بین ہے اور وہاں کوششیں کی جا رہی ہیں. آج ایک بڑا دلچسپ بیان سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے, بھارتی بڑی اداکارہ ہے معروف قسم کی, راکھی ساونت جو ہے متنازع اداکارہ ہے, اس نے ایک آج بیان جاری کیا اور مودی کو انہوں نے بڑی کھری کھری سنائی اور کہا کہ اگر تم نے ٹک ٹاک پر پابندی نہ اٹھائی تو میں پاکستان چلی جاؤں گی, وہاں میں جا کے دیدار اور نرگس سے ملوں گی. میں کہہ رہا کیا بلے بلے جو پھر نہیں بلے. اچھا اب سوشل میڈیا میں کتنی طاقت ہے جی کہ وہ میں سر ٹرمپ نے تو یہ ٹک ٹاک کے اوپر پابندی اٹھانے کی میرے خیال میں 6 مہینے مؤخر کیا اس کے اوپر بات کی ہے. راکھی ساونت کی جہاں تک بات ہے سر بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اچھا ایک تھوڑا سا یہ کہوں کہ سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں نا شاید یہ بابے ہیں نا سارے, بٹ ٹرمپ بھی بابا, مودی بھی بابا, ٹھیک ہے, ہمارے میاں صاحب بھی بابے. اچھا تو انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ نا جتنے یہ ہمارا سوشل میڈیا ہے نا آپ لاکھ پابندیاں لگا دیں. ہاں جی بالکل سر وہ وی پی این کے تھرو کسی نہ کسی طرح ہاں جی پہنچ جاتی ہے ٹیکنالوجی, تو وہ ہر چیز کھل جاتی ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے نا ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا سر اس کے اوپر پابندی صرف بدنامی مول لینا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اچھا شاہ جی آپ چلتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو اپنی گفتگو کے تیسرے پوائنٹ کی طرف کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور وہاں سنا بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں جو ان کا اتحاد ہے اس پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ صاحب اگر میں تھوڑا سا جو بتاؤں نا کہ جو بانی پی ٹی آئی نے ایک دم مذاکرات ختم تو لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ہو, وہ ان کو بالکل تحفظات ہیں اور بڑے شدید تحفظات ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سی سی کے اندر جو اجلاس ہو رہا ہے نا اس کے اندر یہ سارے کے سارے جو ہے تحفظات ہیں, لیکن یہ سارے میرا خیال میں ابھی پرائم منسٹر کے آگے رکھے جائیں گے, نواز جی کی جو قیادت ہے ان کے آگے رکھا جائیں گے. شاہ جی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ معاملات حل کیے جا سکتے ہیں فہم و تفہیم سے؟ کوئی ایسا میرے خیال کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اگر پانی کا مسئلہ بھی ہے تو وہ چشمہ پہ وہ گیج موجود ہوتی ہے, وہاں ہر چیز چیک ہو سکتی ہے. کوئی ایسے کیوں مسائل یہ اٹھ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل حل کیے جا سکتے ہیں. مین جو پہلے بھی ہم ایک دفعہ ویلاگ میں کر چکے ہیں صاحب کہ مین انہیں یہ ہے کہ پنجاب کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں تھوڑی سی سپیس دے. نون لیگ انہیں تھوڑی سی سپیس دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور یہ نون لیگ کی غلطی ہوگی. اس لیے کہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ فرض کریں کہ اندر کھاتے اسٹیبلشمنٹ سے تحریک انصاف بات سے ناراض ہے نا, اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی سے تو ناراض نہیں ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی کوئی شک نہیں ہے کہ اس موجودہ گورنمنٹ نے اکانومی کو بہت بہتر کیا ہے, لیکن اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا مرکزی کردار ہے اور ساتھ جو وزیر خزانہ ہے ان کا مرکزی کردار ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جان وزیر خزانہ بھی آپ اپنا رکھیں, ہمیں موقع دیں, ٹھیک ہے. تو اچھا پھر ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر آج تک کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. ہاں جی یہ روایت بڑی پختہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہیں گے بھائی جان اسمبلی ٹھیک ہے ہمیں موقع دیں. اور اس صورت میں چوئی صاحب آپ تصور کریں کہ اگر جناب پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے اتحاد ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وس کے بعد پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جناب آپ وہ کچھ نہیں کہتی آپ ہیں, آپ پرائم منسٹر آ جائیں, ٹھیک ہے. تو جناب اس کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ آ جاتا ہے, وزیر اعظم بن جاتا ہے, تو ڈیالہ جیل کے دروازے تو ویسے ہی کھل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر جناب آپ سوچیں کہ نواز لیگ کی قیادت جو ہے نا سر پاکستان میں تو نہیں ٹک سکتی. ہاں ظاہر ہے پھر تو جی نا پائن بھول جاؤ, اوئے ہوئے ہوئے وہ ذرا تھوڑا تصور ہی کرے نا تو بڑا ہولناک تصور آئے گا. تو نواز لیگ کو تھوڑا سا یہ چاہیے کہ جو مل بیٹھ کے جو ہے نا ملے ہوئے ہیں اس اتحاد کو, اس کمبینیشن کو, یہ جو ایک رجیم ہے اسے بچانے کے لیے جو ہے آپس کے اندر جو جائز مطالبات ہیں وہ مانے. اور میرا خیال ہے جوئی صاحب کہ نواز لیگ کی جو لیڈرشپ ہے نا وہ اتنی بیوقوف نہیں ہے. کیوں کہ ابھی وزراء تک اور ان کی سیکنڈ لیڈرشپ جو ہے نا جس طرح مثلا شیلہ رضا ہو گئی اور شیریں رحمان ہو گئی, ان تک یہ تھوڑے سے بیانات ہیں. لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, تو ان کے بعد جناب اللہ کا بھلا کرے شہباز شریف ہیں, پھر نواز شریف ہیں, یہ ساری لیڈرشپ ابھی ہے, زرداری صاحب ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ مسائل کو حل کر لیں گے, اس لیے کہ دونوں جماعتوں کا جو ہے نا
وہ گزارا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تحریک انصاف تو آلریڈی یہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر گورنمنٹ کی سطح کے اوپر کم از کم کوئی ایسی پوزیشن بن جائے جس میں وہ ان کی جو یکسوئی ہے نا اکانومی کے حوالے سے وہ متاثر ہو، اور اکانومی جو ہے وہ اگر ڈاواں ڈول ہوگی تو ظاہر ہے سر گورنمنٹ کی کارکردگی بہت نیچے چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ سر تھوڑے کچھ مقصد بیانات کے بعد جو ہے نا یہ معاملات نواز لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے اندر اتنا سینس ہے کہ وہ امید ہے کہ دونوں پارٹیوں کی کہ وہ حل کر پائیں گے، اور یہ اسی طرح معاملات جو ہے چلتے رہیں گے انشاءاللہ. جی دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھی آج کی 2-3 اہم خبریں جن پر ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.